ٹیلی کارڈ کا شیئر 1 فروری کو ٹریڈ ہو رہا تھا تقریباً 3 روپے پر، اور آج ہے 18 فروری، اور 18 فروری کو یہ شیئر کلوز ہوا ہے 8.3 روپیز پر، یعنی کہ تقریباً 17 دن کے اندر یہ شیئر 3 گنا تقریباً 3 ٹائمز جو ہے وہ انکریز کر گیا۔ تو اگر میں ٹریڈر ہوں تو میرے ذہن میں 2 سوال آئیں گے کہ ایک تو یہ سوال آئے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ 17 دن کے اندر یہ شیئر جو ہے وہ 3 ٹائمز اپنی پرائس کے بڑھ گیا ہے، اور دوسرا اگر میں ٹریڈر ہوں یا انویسٹر ہوں تو میرے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا مجھے بھی جمپ ان ہو جانا چاہیے اور بائی کر لینا چاہیے اس شیئر کو 8.3 روپے پر، کیا مجھے اب خرید لینا چاہیے؟ تو یہ وہ 2 سوال ہیں بینگ اے ٹریڈر میں آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ تو اچھا، جو پہلی چیز ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ یہ شیئر 17 دن کے اندر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، پہلے میں اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ تو میں جاؤں گا پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پر، اور یہاں جا کر میں اس کے فائنینشیلز دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا کوئی ایسی نیوز آئی ہے، کوئی فائنینشیل رزلٹ ایسے آئے ہیں اس کے جو یہ شو کر رہے ہیں کہ فیوچر میں اس نے بہت اچھا پرفارم کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کچھ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا لوگ اس کو بائی کرنا شروع کر رہے ہیں کہ لائک کہ فیوچر میں یہ بہت اچھا، اس نے بہت اوپر جانا تو ابھی سے ہم اس کو بائی کر لیں، یہ بہت اچھی پرائس بن رہی ہے۔ کیا کوئی ایسی ریزن تو نہیں ہے؟ تو پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ جا کر میں نے ٹیلی کارڈ کی ڈیٹیل جو ہے وہ نکالی ہے، آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے، ساری ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو اگر میں اس کے فائنینشیلز پہ جاؤں تو فائنینشیلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا، ویسے یہ ارننگ پر شیئر آ رہا ہے، یعنی 2020 میں لاس ہوا ہے کمپنی کو، لاس پر شیئر ہوا ہے -0.36 روپیز پر شیئر۔ 2019 میں بھی لاس میں تھا -0.2 روپیز پر شیئر۔ 2018 میں بھی لاس میں تھا -0.43 پر شیئر۔ 2017 میں بھی یہ شیئر لاس میں تھا -0.3 روپیز پر شیئر۔ تو پچھلے 4 سال میں تو کمپنی لاس میں ہے۔ تو فائنینشلی مطلب جب آپ پہلا انڈیکیٹر دیکھتے ہیں ارننگ پر شیئر کو تو وہی لاس میں ہے، تو مجھے مزید فائنینشیل جو ایویلیویشن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کمپنی تو لاس میں ہے پچھلے 4 سال میں، تو فائنینشیل رزلٹ تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ کمپنی جو ہے وہ پرفارم بہت اچھا کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کے شیئر میں اچانک بائنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ تو مجھے کوئی وجہ صرف ای پی ایس دیکھنے سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی نہیں ہے، مجھے مزید ڈگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فائنینشیل جو اس کے ریشوز ہیں یا فائنینشیل جو اسٹرینتھ ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کمپنی لاس میں۔ تو فائنینشیل ریزن تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی کہ فائنینشیل رزلٹ کوئی اس کے اچھے آئے ہیں، وہ تو رہ گئی۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کوئی ایسی اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی، کوئی کمپنی نے کوئی اپنا فیوچر پلان تو نہیں کوئی اناؤنس کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے اچانک بائنگ شروع کر دیا۔ تو اگر میں اناؤنسمنٹ میں جاتا ہوں تو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ تو فائنینشیل ریزلٹس آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہی، البتہ ایک اناؤنسمنٹ 8 فروری 2021 کو ایک نوٹس آیا ہوا ہے کمپنی کا پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ۔ یہ نوٹس پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ کمپنی نے دیا ہے، یہ کوئی فیک نوٹس نہیں ہے جو فیس بک پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، جو شیئر ہو رہا ہے۔ یہ پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ نوٹس آیا ہوا ہے کمپنی کا 8 فروری کو۔ میں نے کہا بتایا تھا کہ 1 فروری سے شیئر کی پرائس میں ہائک شروع ہوا ہے، اوپر جانا شروع ہوا ہے، اور مسلسل اوپر جا رہا ہے، اور 3 روپے سے اٹھ کر 8 روپے پر تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ یہ 8 فروری کو انہوں نے نوٹس دیا ہے، اور نوٹس کیا ہے؟ یہ نوٹس میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، اس میں ان کمپنی کا نوٹس ہے جس کا سبجیکٹ ہے ان یوزول موومنٹ ان پرائس اور والیوم آف ایم ایس ٹیلی کارڈ لمیٹڈ، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ٹیلی کارڈ از unaware of any matter or development which has not been previously disclosed to market through PUCARS causing such unusual movement in price and volume of telecard limited۔ یعنی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بھائی کیوں پرائس جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، ہمیں کوئی ریزن نہیں پتا، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں پتا، یعنی کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کمپنی کے نالج میں نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا نوٹس بھی نہیں ہے، کمپنی تو کہہ رہی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیوں پرائس اوپر بڑھ رہی ہے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے پرائس جو ہے وہ ہائک ہو رہی ہے، تو اناؤنسمنٹ بھی نظر نہیں آ رہی۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار پھر کیوں یہ پرائس بڑھی ہے؟ سمپل سی بات ہے میرے بھائی، سٹا لگ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اس پہ. سٹا جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہ شیئر 3 روپے سے اٹھ کر 8 روپے پہ چلا گیا. اسپیکولیشن ہے. جیسا کہ اگر آپ پچھلی ہسٹری نکالیں ٹیلی کارڈ کی تو آپ کو یہی نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا. پچھلی ہسٹری میں جائیں آپ کو اس میں سٹے بازی نظر آئے گی میرے بھائی، اور کچھ نظر نہیں آئے گا. اچھا، اور یہ لگتی رہتی ہے. پچھلی ہسٹری میں جائیں، جو لوگ پہلے کافی عرصے سے اسٹاک مارکیٹ میں، ان کو پتہ ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی ہر گیا گزرا شیئر جو ہے نا وہ اچانک اوپر جانا شروع ہو گیا اور اسی کی نیوز جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو ٹیلی کارڈ بھی ان میں سے ایک ہے. اب یہ تو پہلے سوال کا جواب مجھے مل گیا کہ یار کیوں اوپر گیا ہے؟ سٹے کی وجہ سے. اب دوسرا سوال آتا ہے کہ اچھا سٹا تو لگ گیا، لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے کوئی کمپنی ویسے تو کوئی پرفارم نہیں کر رہی، بس اوپر کچھ لوگ چڑھائی جا رہے ہیں شیئر کو، کیا مجھے خریدنا چاہیے؟ اب جب کہ 8 روپے کا، کیا مجھے خریدنا چاہیے؟ میں ایز اے ٹریڈر سوچوں گا کہ نہیں، اس کو نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ خریدنے کا وقت وہ تھا جب یہ شیئر کتنے کا تھا؟ 3 روپے کا یا 4 روپے کا تھا. جہاں میں نے یہ کراس بھی کیا کہ جب یہاں تھا تب خریدنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ اوپر گیا ہے. اب جب یہ 8 روپے پہ پہنچ گیا تو اب اس میں بائی کرنا بہت زیادہ رسکی ہے، کیونکہ جنہوں نے اس کو شیئر کو اوپر چڑھانا تھا انہوں نے چڑھا دیا ہے. اب انہوں نے اس کو ڈمپ کرنا ہے. اب کسی بھی وقت ڈمپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ 12 روپے تک لے جائیں ڈمپ کر دیں، ہو سکتا ہے 15 تک لے جائیں ڈمپ کر دیں، ہو سکتا ہے یہاں سے نیچے گر جائے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ کوئی بیسس نہیں ہے جس بنیاد پہ یہ اوپر جا رہا ہے. یہ تو اس کو جان بوجھ کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے اور میرے کنٹرول میں یہ ہے نہیں. تو یہ تو کمپلیٹ رسک ہے. اور جس مقام پر یہ شیئر پہنچ چکا ہے، یعنی 3 روپے کا شیئر 8 روپے پہ پہنچ گیا ہے 17 دن کے اندر، 3 گنا آلریڈی قیمت بڑھ گئی ہے. تو اب اس کو خریدنا جو ہے وہ بہت رسکی ہے. یعنی کہ سٹے والے شیئر کو بھی ایسے موقع پہ خریدنا جو ہے انتہائی رسکی ہے. یہ اس وقت خریدنے کا وقت تھا جب یہ نیچے تھا، بہت نیچے تھا، اس وقت رسک کم تھا. اب ایک کچرا شیئر ہے، اس کو میں 8 روپے پہ لے لوں، میں ٹریڈر ہوں، 8 روپے پہ لے لوں، یہاں سے نیچے گر جائے، دوبارہ 2 روپے پہ آ جائے گا تو میں تو مارا گیا نا. 2 روپے سے اٹھ کے 8 روپے تک تو ہو سکتا ہے 4 سال بعد پھر دوبارہ سٹا لگے اس وقت جائے، تو میرے تو پیسے برباد ہو گئے کیونکہ اس نے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. تو میں اس شیئر کو نہیں خریدوں گا. تو یہ ہے صورتحال ٹیلی کارڈ کی، جو میں نے بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.